بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک مغرور شہزادی کی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ آخر ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے کوئی شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خوب بڑی دعوت کی۔ اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدوار بلائے۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس بھی امیدوار کے پاس پہنچتی تو اسے بہت حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی تو وہ بہت موٹا تھا، تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب آپ کو بہت سفید لگا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا، اور ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو، جیسے یہ مور کی گلکی کہہ کر پکارا۔ اس طرح ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی، کیونکہ اس کے منہ پر داڑھی تھی۔ اس کی داڑھی دیکھ کر وہ کہنے لگی، دیکھو اس نے کیسی جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، لیکن اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویّا آیا جو گلی محلوں میں گھوم کر گانے گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی میں کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر لے آؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر گویّے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا، جس پر بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت زبردست انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی بھی تھی، مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی اب میں کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی اس گویّے سے کر دی، اور پھر حکم دیا، تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلتی گئی۔ راستے میں انہوں نے ایک شکارگاہ دیکھی۔ وہ بہت بڑی شکارگاہ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا، ہاں، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغ میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ بھی اس داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ اسے بتایا گیا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ جس پر فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچے۔ اتنی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر بعد ان دونوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح جب وہ جاگے تو گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو شہزادی سے فقیر نے کہا۔ تمام دن وہ کام کرتی رہی۔
اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں پید لا کر دیتا ہوں، تم ٹوکریاں بن دینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور پید کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کوئی ایسا محنت کا کام کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن دینا۔ وہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لے آؤں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دینا۔ جس پر مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ جس پر فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے تھے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ گھیر کر مت بیٹھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ جس پر شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھو؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے ایک مددگار باورچن کا کام مل گیا ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کے ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے بچا ہوا کھانا لے آ کر گھر میں وہ دونوں میاں بیوی گزر بسر کرتے۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سنا کہ شادی کی تقریب ہونے والی ہے، اور مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انتہائی زرق برق جوڑوں میں لوگ میزبانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں چلا گیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام دربار میں موجود لوگ شہزادی کا یہ حال دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے لپک کر اس کو دوبارہ پکڑا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور اچھا سبق مل گیا ہے، دوسری باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر چلی گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ جب لوگوں نے اسے مبارکباد دی، اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ